حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھ بلا اجازت نہ لے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر اس کے غلہ محفوظ رکھنے کی جگہ کا دروازہ توڑے اور غلہ نکال کر لے جائے؟ لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں ان مالکوں کی خوراک محفوظ ہوتی ہے، اس لیے کوئی آدمی کسی شخص کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2302۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، بکریاں پالو، ان میں برکت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2304۔ حضرت عروہ بن جعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اپنے مالکوں کے لیے قوت کا باعث ہیں اور بکریاں برکت والی ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں سے قیامت تک خیر کا تعلق قائم کر دیا گیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا جج مقرر کیا گیا، اسے گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2308۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم یعنی بے انصافی نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2312۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2313۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اجتہاد کر کے صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں، اور جب فیصلہ کرے لیکن اجتہاد کرنے میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے 1 ثواب ہے۔ یہی روایت ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2314۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث بن کلدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے میں ہو۔ استاذ ہشام نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، فیصلہ کرنے والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے جبکہ وہ غصے میں ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2316۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس اپنے تنازعات لے کر آتے ہو اور میں ایک انسان ہی ہوں، شاید کوئی شخص اپنی دلیل کو دوسرے کے نسبت بہتر طور پر بیان کر سکتا ہو، اور میں تو جو کچھ تم فریقین اور گواہوں سے سنتا ہوں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، لہذا جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دوں تو وہ اسے نہ لے، میں تو اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، قیامت کے دن وہ اسے لے کر حاضر ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2317۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو محض ایک انسان ہوں، شاید تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت بہتر طور پر بیان کر سکتا ہو، لہذا جس کو اس کے بھائی کے حق میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دوں تو میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2318۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں تو وہ ہم میں سے نہیں، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2319۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کسی مقدمے میں ظلم میں ظالم کی مدد کی وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی کا مستحق رہتا ہے حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2320۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے کی بنا پر ہر چیز دے دی جائے تو لوگ دوسرے افراد کے جان و مال پر دعوے کر دیں، لیکن قسم کھانا مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2321۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، زمین کا ایک ٹکڑا میری اور یہودی کی مشترکہ ملکیت تھا، اس نے میرا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا، قسم کھا۔ میں نے کہا، وہ تو جھوٹی قسم کھا کر میرا مال لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2322۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی جبکہ وہ قسم کھاتے ہوئے گناہ یعنی جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے اور جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کا کچھ حصہ حاصل کرتا ہے، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2323۔ حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان آدمی کا حق مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دیتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا، اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ پیلو کی ایک مسواک ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2324۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس ممبر کے پاس گناہ والی جھوٹی قسم کھائی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اگرچہ تازہ مسواک کے لیے قسم کھائی ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2325۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ممبر کے پاس جو بھی بندہ یا بندی گناہ والی جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ تازہ مسواک کے لیے کھائے، اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2326۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو بلایا اور فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2327۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا، ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ ایک جانور تھا، ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو وہ جانور آدھا آدھا تقسیم کر دیا کہ وہ جانور فروخت کر کے قیمت آپس میں تقسیم کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2330۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک اور ام المومنین نے ایک پیالے میں کھانا بھیجا، انہوں نے لانے والی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو پیالہ گر کر ٹوٹ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے دونوں ٹکڑے لے کر ایک دوسرے سے ملائے اور اس ٹوٹے ہوئے پیالے میں کھانا ڈالنے لگے اور فرمایا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، کھانا کھا لو۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف فرما تھے وہ اپنا پیالہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحیح سالم پیالہ کھانا لانے والی کو دے دیا
اور ٹوٹا ہوا ان کے گھر رہنے دیا جنہوں نے وہ توڑا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے اس کا ہمسایہ اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اجازت طلب کرے تو اسے چاہیے کہ اسے منع نہ کرے۔ عبد الرحمن اعرج رحمہ اللہ نے کہا، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو سامعین نے سر جھکا لیے۔ چنانچہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس حدیث سے اعراض کرتے ہوئے محسوس کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اس حدیث کو تمہارے کندھوں پر ماروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2335۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2337۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستہ 7 ہاتھ رکھا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2338۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب راستے کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے 7 ہاتھ رکھ لیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2339۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کے 6 غلام تھے، اس کا ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، اس نے وفات کے وقت ان سب کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 حصے کیے، پھر 2 غلاموں کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رہنے دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2345۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرہ ڈالتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت خوش تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے، عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج مجزز مدلجی میرے پاس آیا تو اس نے اسامہ اور زید رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سر چھپا رکھے تھے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو اس مجزز نے کہا، یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2349۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اس کے والد اور والدہ کے درمیان انتخاب کا موقع دیا اور فرمایا، لڑکے یہ تیری والدہ ہے اور یہ تیرا والد ہے، تو جس کے ساتھ چاہے چلا جا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2351۔ حضرت عبد الحمید بن سلمہ رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا، ان میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دیا تو وہ کافر کی طرف مائل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت دے، تو وہ مسلمان کی طرف مائل ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2352۔ حضرت عمر بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مسلمانوں کے درمیان صلح درست ہے سوائے اس صلح کے جو کسی حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2353۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کی عقل کمزور تھی اور وہ خرید و فروخت کرتے تھے تو دھوکہ کھا جاتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول ان پر پابندی لگا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور خرید و فروخت سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں خرید و فروخت سے صبر نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا، جب تو خرید و فروخت کرے تو کہہ دیا کر، دھوکہ نہ کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2354۔
جناب محمد بن یحییٰ بن حبان رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا وہ میرے پردادا حضرت منقذ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے سر میں شدید زخم آیا تھا جو دماغ کی جھلی تک جا پہنچا۔ اس سے ان کی زبان پہ بھی لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ تجارت ترک نہیں کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ دھوکہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کی تو آپ نے فرمایا، جب تم لین دین کرو تو کہہ دیا کرو دھوکہ نہیں، پھر تم جو چیز بھی خریدو اس میں تمہیں 3 دن تک واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر پسند آئے تو رکھ لو، نہ پسند ہو تو اس کے مالک کو واپس کر دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2355۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے باغ کے پھل خریدے جن میں اسے بہت خسارہ ہوا اور وہ بہت مقروض ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن اس سے اس کا پورا قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا تمہیں جو کچھ ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2356۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دیوالیہ قرار دیے گئے شخص کے پاس اپنی چیز جو کہ تو مل گئی تو یہ شخص دوسروں کی نسبت اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی کوئی چیز بیچی وہ چیز اسے دیوالیہ قرار دیے ہوئے شخص کے پاس بیعین ہی مل گئی جبکہ اس نے ابھی اس کی قیمت میں سے کچھ بھی وصول نہیں کیا تھا، تو وہ اس بیچنے والے کی ہے، اور اگر اس نے قیمت کا کچھ حصہ وصول کر لیا ہو تو وہ بھی دوسرے قرض خواہوں کے حکم میں ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2359۔ حضرت عمر بن خلدہ زرقی رحمہ اللہ سے روایت ہے اور وہ مدینہ منورہ میں قاضی تھے۔ انہوں نے فرمایا ہمارا ایک ساتھی دیوالیہ ہو گیا، ہم اس کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے جو شخص فوت ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو سامان کا مالک اپنے سامان کا زیادہ مستحق ہے جب وہ اسے اس کے پاس بعین ہی مل جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2360۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے پاس کسی قرض خواہ کا مال بعین ہی موجود ہو تو قرض خواہ نے اس سے کچھ وصول کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر حال میں وہ دوسرے قرض خواہوں کی طرح ہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2361۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون لوگ بہتر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے مومن افراد، پھر جو ان سے متصل ہوں گے، پھر جو ان سے متصل ہوں گے، پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جن کی گواہی ان کی قسم سے پہلے اور ان کی قسم ان کی گواہی سے پہلے آئے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2362۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ میں ہم سے خطاب فرمایا، آپ نے اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس طرح میں تمہارے اندر کھڑا ہوا ہوں، پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان صحابہ سے متصل ہوں گے یعنی تابعین، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان تابعین سے متصل ہوں گے یعنی تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا حتیٰ کہ آدمی گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2363۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا مطالبہ کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2364۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے مومنو جب تم ایک مقررہ مدت تک قرض لو یا دو حتیٰ کہ آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے، تو فرمایا اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بستی والے کے خلاف خانہ بدوش کی گواہی قبول نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2368۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2369۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2370۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے فلاں فلاں چیز ہبہ کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ویسی چیز دی ہے جیسی نعمان کو دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس ہبہ پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ وہ سب تم سے برابر حسن سلوک کریں؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2375۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو یہی کچھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر اسے واپس لے لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2376۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لے لے سوائے والد کے۔ جو کچھ وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے اسے واپس لے سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2377۔ حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے ہبہ سے رجوع نہ کرے مگر والد اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2378۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کچھ نہیں، جس کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز دی گئی وہ اسی کی ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2379۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے کسی شخص کو عمرہ کے طور پر کچھ دیا وہ اس وصول کرنے والے کا اور اس کے بچوں کا ہے۔ عمرہ کرنے والے کی بات سے اس میں اس کا حق ختم ہو گیا، وہ چیز اس کی ہے جسے عمر بھر کے لیے دی گئی اور اس کی اولاد کے لیے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2380۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو وارث کے لیے قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2381۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقبہ کچھ نہیں،
جسے رقبہ کے طور پر کوئی چیز دی گئی وہ زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی اسی کی ہے۔ راوی نے بیان کیا، رقبہ کا مطلب دوسرے سے یہ کہنا ہے یہ چیز اس کی ہے جو ہم دونوں میں سے بعد میں فوت ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2382۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اس شخص کے حق میں جاری ہوگا جسے عمرہ کے طور پر دیا گیا، اور رقبہ اس شخص کے حق میں جاری ہوگا جسے رقبہ کے طور پر دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2383۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا عطیہ واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے، جب سیر ہو جاتا ہے تو قے کر دیتا ہے، پھر اپنی قے کو دوبارہ کھانے لگ جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2384۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ کر کے واپس لینے والا اپنی قے کو واپس پیٹ میں ڈالنے والے کی طرح ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2385۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو دوبارہ کھاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2386۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا، عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف جائز نہیں، جبکہ وہ اس کی عصمت کا مالک ہو، یعنی جب تک نکاح قائم ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2388۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقے سے رجوع نہ کرو، یعنی کسی کو صدقہ دے کر واپس نہ لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2390۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دے کر اپنا صدقہ واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے پھر پلٹ کر اپنی قے کھا لیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2391۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک گھوڑا صدقہ کیا، پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس کا مالک جسے وہ گھوڑا صدقے کے طور پر دیا گیا تھا اسے کم قیمت پر بیچ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا صدقہ مت خریدو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2392۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک گھوڑا جس کا نام غمر یا غمرہ تھا، انہوں نے وہ بطور صدقہ کسی کو سواری کے لیے دے دیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے ایک بچھیرے یا بچھیری کو بکتا دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کو خریدنے سے منع کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2393۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقے کے طور پر دی تھی، اب والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تجھے اجر دے دیا اور وہ لونڈی وراثت کے طور پر تیرے پاس واپس آ گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2394۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں نے اپنی والدہ کو اپنا ایک باغ دے دیا، اب وہ فوت ہو گئی ہیں اور میرے علاوہ کوئی وارث چھوڑ کر نہیں گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا صدقہ درست ہو گیا اور تیرا باغ تیری ملکیت میں واپس آ گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2395۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ میری نظر میں اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور یہی شرط لگا دی کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی، نہ کسی کو ہبہ کی جائے گی اور نہ کسی کو وراثت کے طور پر دی جائے گی۔ آپ نے وہ زمین غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دی۔ جو اس کا انتظام کرے اس پر گناہ نہیں کہ اس میں سے مناسب حد تک کھائے یا دوست کو کھلائے، لیکن اس مال سے مال نہ کمائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2396۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، خیبر میں مجھے جو 100 حصے ملے ہیں مجھے اس سے پیارا اور بہتر مال کبھی نہیں ملا، میرا ارادہ ہے کہ انہیں صدقہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل زمین کو روک رکھو اور اس کا پھل فی سبیل اللہ صدقہ قرار دے دو۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاذ ابن ابی عمر نے کہا کہ یہی حدیث میری کتاب میں ایک دوسری جگہ سفیان عن عبداللہ عن نافع عن ابن عمر کی سند سے حضرت عمر سے اسی طرح مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2397۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے اور دودھ کے لیے لیا ہوا جانور واپس کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2398۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے اور دودھ کے لیے لیا ہوا جانور واپس کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2399۔